نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامرهم شورى بينهم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ تو ایک بھائی نے جو کامنٹ کیا تھا اس پہ جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جمہوریت کا نظام ہے، کیا یہ اسلامی نظام ہے؟ اور کیا یہ اسلامی نظام ہے کہ چونکہ میں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے معاشرے میں، مسلمانوں کی حکومت میں جو سربراہ مملکت ہوتا ہے اس کو نماز پڑھانی چاہیے، اس کو جماعت کروانی چاہیے، جمعے کی، عیدین کی، جتنی بھی بڑے بڑے اجتماعات اپنے اپنے دائرہ کار یا اس کے نمائندوں کو۔ یہ جو جمہوریت ہے تو قرآن بھی تو یہ جمہوریت کا طریقہ کار، اس کا جو انداز ہے، اس میں صاف ظاہر ہے فرق ہو سکتا ہے، اس میں خیالات کا اور نظریہ کیا ہوتا ہے، نظریہ بھی ایسی بس بنی ہوئی بات ہے۔ خیالات کا فرق اس طرح ہو سکتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم نے جی ہر 18 سال کے نوجوان کو یہ حق دے دیا ہے کہ وہ چاہے اس کو علم ہو نہ ہو، شعور ہو نہ ہو، اس کے اندر کوئی اس کی اخلاقی تربیت، اس کی تعلیم کیا ہوگی 18 سال کے نوجوان، لیکن جذباتی آدمی ہوگا۔ بہرحال یہ ہمارا ہے آئین قانون جو بھی ہے اس میں اس کو اجازت ہے۔ اب ایک بڑی عجیب بات ہے، اس پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بڑی دماغ میں کھٹکتی رہتی ہے بات، اس بات پہ بات کی جائے کہ کیا زیادہ لوگوں کا ایک طرف اکٹھے ہو جانا ان کے صحیح ہونے کی نشانی ہے، ان کے صحیح ہونے کی علامت ہے؟ ایک طرف کسی خاص نقطے پر بہت سارے لوگوں کا جمع ہو جانا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ صحیح ہیں۔ صحیح اور غلط کا معیار الگ الگ ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگوں کا ایک طرف جمع ہو جانا صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ الگ کسی ڈیٹیل سے اس موضوع پر۔ تو اس کے لیے اب یہ جو ہمارے بیٹھے ہیں جنہوں نے وہ جو ایک مجلس شورا، جس کو پچھلے دور میں 40 سال پہلے جو دور تھا اس میں جب ایک اسلامی وہ چل رہا تھا سلسلہ، قوانین اور کچھ ترمیمات ہوئی ہیں، کچھ چیزیں کچھ کیا اس کو کہتے ہیں آرڈرز وغیرہ کے نام پر وہ جاری کیے گئے ہیں، تو جس میں یہ کہا گیا کہ اسلام کی تعلیمات، روزہ، حج، زکوٰۃ اور معاملات، اور جو کچھ پہلے آئلی قوانین ایوب خان صاحب نے اس میں کوئی امینڈمنٹ وغیرہ کروائیں، کچھ چیزیں حالات و واقعات کی روشنی میں وقت کے حساب سے چیزیں کی، پھر اس کے بعد یہ 80 کی دہائی میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں۔ تو مقصد سب کا کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی، نظام مصطفیٰ کا نام اور اسلامی ساری اپنی اپنی ہر بندہ الگ الگ لگا ہوا ہے، ٹھیک۔ تو لیکن چلو بہرحال اجتماعی طور پر تو ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں ہونے کی حیثیت سے تو اس پہ بھی یہ مجلس شورا جو لفظ دماغ وہ آ گیا نا، مجلس شورا جو تھا بنی ہوئی، اس میں ابھی بھی مجلس شورا پارلیمنٹ کہہ لیں، اس کو مجلس شورا کہہ لیں، ایک ہی بات۔ انگلش میں مجلس پارلیمنٹ کہہ لیتے ہیں، وہ چونکہ ہم ادھر سے زیادہ چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے چیزوں کو جیسے بھی ہے، بہرحال قانون کی عملداری ادھر ہے، وہاں پہ کوئی ہر بندہ کوئی ڈگڈگی لے کے اور نئی کہانی کے چکر میں نہیں ہے، وہ تو ایک سے سیٹ ہو گیا ہے نظام۔ انہوں نے کچھ چیزوں میں آزادی دے دی ہے، کچھ نہیں دی ہے، لیکن جو بنیادی انسانی فطرت کے جو قوانین ہیں ان کو بہرحال کوئی اس سے ڈینائی نہیں کر سکتا، وہ ایز اٹ از ہیں اور رہیں گے۔ تو یہ پارلیمنٹ اگر یہ طے کر لیتی ہے کہ یہ 18 سال کا نوجوان جو ہے وہ اب ادھر جو انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، تو جیسے کہ پیچھے ایک قوم یوتھ اس طرح وہ تھی، ان کو زیادہ تھا کہ ہمارا، تو وہ تو ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ ہمیں 18 سال والے مل جائیں،
جو جیسے بھی ہوں جذباتی ہوں، وہ دوسرے ہیں ان کو بھی مل جائیں، ان کو بھی مل جائیں، تاکہ ہمیں ہمارے ووٹ زیادہ ہو جائیں۔ ویسے تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ بہت سارے، جیسے میں نے پہلے کہا، اس میں انشاءاللہ الگ بات کریں گے، جیسے میں نے عرض کیا، تو یہ اگر وہ طے کر لیتے ہیں کہ اس کی، جیسے ایک پیچھے دور میں ایک صاحب نے یہ کیا کہ ممبر اسمبلی بننے کے لیے اس کی گریجویشن ہونا ضروری ہے۔ ایک اچھی بات، گریجویشن کا جو معیار ہے وہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ بھی گریجویشن کرنے والا واقعتاً وہ گریجویٹ ہوتا ہے، اس کی جو علمی استعداد ہے اور اس کی جو عقلی استعداد ہے یا اس کی جو سمجھ بوجھ ہے، وہ انٹلیکچوئل لیول اس کا کس درجے پر ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہاں پہ معیار اس کا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کتنا پسند ہے، لوگوں کو کتنا کوئی پسند ہے، کوئی جماعت پسند ہے یا کوئی شخصیت پسند ہے، لوگ اس کو ووٹ دے دیتے ہیں اینڈ دیٹس اٹ، اور وہ آ جاتا ہے۔ اب وہ اس کے لیے معیار کو رکھ دیتے ہیں، آپ ووٹر کا بھی تو معیار رکھیں نا۔ اصل تو ضرورت ہے کہ صاحب الرائے لوگ ووٹ دیں، صاحب الرائے لوگ اس بات کا فیصلہ کریں۔ یہ امرہم شورا بینہم جو ہے، یہ قرآنی ہے، یہ جمہوریت ہی ہے۔ اب اس کے انداز اور طریقہ کار اور عمل درآمد میں فرق ہو سکتا ہے، وہ بات وہی ہے۔ صاف ظاہر ہے، لوگ جس شخص کو پسند کریں گے، جس لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارا حکمران، سے مراد کیا ہے، یہ کہ وہ ہمارے ملک کے جو قوانین ہیں، آئین ہیں، سہولتیں ہیں، سارا جو بھی یہ سارا مغرب کا ہی اس وقت جو ہے نظام، کیونکہ ہم ان کے غلام رہے ہیں، ساری دنیا تقریباً غلام رہی ہے، تو ان کا جو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ٹیکس لینا ہے، ٹیکس تو ہمیشہ سے لیا جاتا رہا ہے، ہر حکومت لیتی رہی ہے، ٹیکس لے رہے ہیں اور آپ کو یہ سہولتیں دے رہے ہیں۔ تو کسی کے خیال میں، اب اس کو چاہے عقل ہے، علم ہے، شعور ہے، نہیں ہے، وہ ایک جذباتی ہے، اس کو جذباتی باتیں اچھی لگتی ہیں، اور تقریر کرنے والے کو جو اس علاقے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ جی مجھے آپ اپنا نمائندہ چن لیں، میں آپ کو یہ کر دوں۔ میرے ذاتی نقطۂ نظر میں تو سب سے اس کی بنیادی اہلیت یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے پیش کرتا ہے، گویا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں۔ اس کا مطلب ہے، اس پہ بھی میں پہلے ایک دفعہ بات کر چکا ہوں بہرحال، تو وہ یہ طے کر لیتے ہیں۔ اس میں صاحب الرائے کا بھی تو کوئی تصور ہونا چاہیے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے، اس پہ بھی تو بات ہونی چاہیے۔ یہ بھی تو انہوں نے ہی کرنا ہے نا، جو وہاں جاتے ہیں، کہ بھئی آپ اس کے لیے کوئی علمی ڈگری، اس کا بھی گریجویٹ لیول رکھے، ووٹ ڈالنے کے لیے بھی وہی شخص اہل ہوگا جو گریجویٹ ہوگا یا ماسٹرز ہوگا یا پوسٹ گریجویٹ جو بھی ہوگا، اس کا بھی تو معیار ہونا چاہیے نا، اس کے بھی تو ایک لیول ہونا چاہیے، اس کو پہچان ہونی چاہیے، اس کو علم ہو، اس کو عقل ہو، اس کو سمجھ ہو، اس کو شعور ہو، اس کو پتہ ہو اچھے کا، برے کا، نفع کا، نقصان کا، فائدے کا، وہی فیصلہ کرے گا نا۔ یہ بھی تو ایک فیصلہ ہے کہ ہمارا جو اگلے 5 سال کے لیے جو بندہ ہمارے علاقے کا بنے گا نمائندہ، وہ جو ہے وہ اتنا سمجھدار بندہ فیصلہ کرے گا نا، جو سمجھ ہی نہیں رکھتا، اس کو اچھے برے کا ہی نہیں پتا، تو وہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ تو اس کے لیے صاحب الرائے کے لیے ان کا بھی تو معیار ہونا چاہیے کہ یہ شخص جو اس بات کو طے کرے گا، اس کی اتنی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلو بہرحال جیسے تیسے کر کے وہ پہنچ گئے۔ تو اب وہ جیسے میں نے وہ کومنٹ میں بھی لکھا تھا، شاید پیچھے کسی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ حجاج ابن یوسف جو کتنا ظالم تھا، گورنر تھا وہ، اور اس نے بڑے ظلم ڈھائے، اس کے وہ کارناموں کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواریں تک، وہ ایک تاریخی موضوع ہے الگ۔ تو اس نے وہ نماز پڑھاتا تھا ظالم ہونے کے باوجود، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر صحابی، اس وجہ سے کہ وہ اس وقت وہ گورنر ہے، کیونکہ یہ اس تعلیمات کا، اس تربیت کا، اس نظام کا یہ بنیادی تقاضا تھا۔ خلیفہ المسلمین جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور بیک وقت ساری ذمہ داریاں پوری کریں۔ تو اس حیثیت سے ہم انہیں کہیں گے کہ ہاں آپ ہمارے امام ہو، جب آپ ہمارے ہر نفع نقصان کے، ہمارے لیے قوانین بنانے کے،
ہمارے لیے، ہمارے ملک کے عوام کے لیے سہولتیں اور دوسری چیزیں پیدا کرنے کی ذمہ دار ہو، تو آپ ہماری مذہبی عبادات کے لیے بھی آگے بڑھو۔ ہمیں تو خود کہنا چاہیے کہ آؤ آگے، تاکہ ان کو بھی احساس ہو جب وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر، ہمارے امام بن کر، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو بھی پھر کوئی احساس ہوگا کہ ہاں میں کتنی بڑی میرے اوپر ذمہ داری ہے، میں ان سب کا امام ہوں، میں ان سب کا حکمران ہوں، ان سب کا اصل میں تو خادم ہوں، تو میرے پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنے لوگ میرے پیچھے ہیں، میں ان کے حقوق کا ذمہ دار ہوں، ان کی ذمہ داریوں کے جواب دہ ہوں، ان کی نفع کا، ان کے نقصان کا، ان کی تکلیف کا، ان کی دکھ کا، ان کی جو بھی مسائل ہیں ان کا میں ذمہ دار ہوں۔ تو اس کے اندر، دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوگا، خشیت الہی پیدا ہوگی جب وہ اس کو آپ آگے کریں گے۔ اور اگر آپ اس کو یہ فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور خود جیسے جو مقتدی حضرات ہیں وہ تو سارے اولیاء کرام ہیں، کمال کی بات۔ یہ جو ہمارا جو تصور ہے نا کہ ہم چوما دیگر نیست، کہ جو ہوں میں ہی ہوں، بس باقی سب فارغ ہیں، یہ جو رویہ ہے نا، یہ بالکل غلط رویہ۔ سب اللہ کے بندے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرما دیا، کلکم آدم، قرآن نے بھی بیان کیا ہے، کلکم آدم و آدم من تراب، ہم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی زیادہ رکھنے والا ہے۔ تو یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ نے دنیا میں جس کو اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے، جس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں کہ وہ مخلوق کے حقوق کا تحفظ کرے، ان کی جو ذمہ داریاں بحیثیت جس دائرۂ کار میں جس کی جو ذمہ داریاں کسی نظام حکومت میں دی جاتی ہیں، وہ اس کا پابند ہے کہ اس کے دائرۂ کار کے اندر رہ کر ان ذمہ داری کو پورا کرے، ان حقوق کا خیال کرے، تاکہ جو ہے معاشرہ ایک امن کا گہوارہ بن سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اصول و ضوابط دے دیے ہیں، قوانین دے دیے ہیں، اور اب اس کے مطابق حالات و واقعات اور معاشرتی جو بھی جہاں جہاں جو کہ اسلام دور دور تک پھیل گیا، تو اسلام کے جو اصول و ضوابط ہیں انہوں نے ان کے مطابق ہر علاقے میں لوگوں نے اپنے اپنے جو مقامی قوانین اور حالات ہیں ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں، ان بنیادی اصول و ضوابط کی روشنی میں ان کو طے کرنا ہے۔ تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ چیزیں جو ہیں وہ ہیں، جو میں سے پہلے عرض کر چکا ہوں، عقائد اور ارکان اور اعمال اور جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سب طے شدہ ہیں۔ آگے جو چھوٹے چھوٹے ضمنی معاملات ہیں، فروعی چیزیں ہیں، اور ان کے بارے میں جو انتظامی قوانین ہیں، انتظامی حالات و واقعات ہیں، تو اس کی روشنی میں چلنا ہے۔ انتظامی حالات و واقعات اور قوانین جو ہیں وہ انتظامی حکومتوں نے قائم کرنے ہیں، بنانے ہیں، دیکھنے ہیں حالات و واقعات کی روشنی میں، اور اس بنیادی قانون اور بنیادی اصول جو قرآن حکیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی روشنی میں جو بنیں گے، وہ اس کی روشنی میں ان کے خلاف نہیں ہوں گے، ان سے ٹکرانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی چیز قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ ٹکرا نہیں رہی اور سماجی حالات اور واقعات اور رسومات و رواجات کے مطابق چل رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس میں جو بنیادی اسلام کی تعلیمات ہیں کہ کفر و شرک کے جو معاملات ہیں اور جیسے بنیادی عقائد کی باتیں ہیں، ان کے ساتھ کوئی چیز نہیں ٹکرا رہی، تو اسلام اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ وہ آپ کے ہر معاشرے کے، ہر علاقے کی اپنی رسوم و رواج ہیں۔ تو اس طرح اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو جاری رہے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔